سکھانے نکلے ہیں، سنت پھیلانے نکلے ہیں، قرآن سکھانے نکلے ہیں، سنت پھیلانے نکلے ہیں، توحید و سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے بنا دیر کیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیں میں ایک شکل بنا رہا ہوں۔ یہ جو حرف کی شکل میں نے بنائی ہے اس کو کہتے ہیں طا، اس کو کہتے ہیں طا۔ طا موٹے حروف میں سے ادا ہوتا ہے، یہ موٹا حروف ہے۔ اس کو پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہونٹ گول بھی نہ ہوں اور اس میں حرکت بھی پیدا نہ ہو۔ تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حروف ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ٹکرائے تو اس سے ادا ہوتا ہے طا۔ اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ یہ حروف طا۔ تو چلیے دوسرا حروف جو سیم اسی طرح ہے لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو اس حرف کو کہتے ہیں وا۔ اس حرف کا نام ہے وا۔ اس کی ادائیگی کے وقت بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کی ادائیگی کے وقت ہونٹ جو ہے گول نہ ہو اور اس کو کوئی حرکت یعنی کہ کوئی جنبش وغیرہ بھی نہ ہو۔ تو یہ ادا ہوتا ہے نرمی اور موٹائی کے ساتھ۔ تو اس کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک آگے والے دانتوں سے ٹکرائے تو اس سے ادا ہوتا ہے وا وا۔ تو دیکھیں آگے تیسرا حرف ہم لکھتے ہیں۔ اس حرف کو کہتے ہیں عین۔ اس حرف کا نام ہے عین۔ یہ حلق کی درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ سے عربی حروف میں سے ہے۔ اس کی ادائیگی کہ اس کو پڑھتے وقت یعنی کہ لمبا 4 یا 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس حرف کا نام ہے عین، اس کو کہتے ہیں عین۔ اور سیم اسی طرح کا دوسرا حرف ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو اس حرف کا نام ہے غین۔ غین غین ادا ہوتا ہے حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے ادا ہوتا ہے غین۔